السلام علیکم دوستو، میرے اس ہارر پوڈ کاسٹ میں آپ کا ویلکم ہے۔ آج کی سٹوری بہت ہی ہارر ہے اور یہ ہمیں بھیجی ہے ہمارے سبسکرائبر زہیب نے۔ سٹوری کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ ہارر سٹوریز دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں مگر آپ کو ڈر لگتا ہے تو پھر آپ اس سٹوری کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ بہت اسٹرانگ ہیں تو تیار ہو جائیے اسٹوری سننے کے لیے۔ زہیب ہمارے سبسکرائبر لکھتے ہیں کہ زہیب نے کچھ سال پہلے ایک نیا گھر لیا۔ گھر بہت ہی شاندار، بہت ہی خوبصورت تھا۔ یہ گھر DHA فیز 5 کراچی میں آج بھی واقع ہے۔ یہ گھر بہت ہی شاندار تھا اور انہیں ایک ایسی قیمت میں ملا تھا جو ناقابل یقین تھی، یعنی اپنی مالیت سے بہت ہی کم قیمت میں انہیں ایک گھر مل گیا۔ گھر کافی خوبصورت تھا تو نہ کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ گھر کے باہر ایک بہت بڑا گیراج تھا، لیکن ہاں، وہ جگہ باربیکیو کرنے کے لیے اور رات کو اپنے فرینڈز کے ساتھ ایک پارٹی ارینج کرنے کے لیے بہت اچھی تھی۔ خیر، زہیب کو وہ پارکنگ بہت ہی اچھی لگی۔ گھر بھی بہت شاندار تھا اور پھر وہ اس گھر میں رہنا شروع ہو گئے۔ اس بات کو 1 ویک گزر چکا تھا۔ 1 ویک کے بعد زہیب بتاتے ہیں وہ ویک تو بہت اچھا رہا، کوئی پیرانارمل ایکٹیویٹی ان کی نظروں سے نہیں گزری، مگر ایک رات اچانک انہیں ایک تیز آواز آئی جیسے کوئی جھاڑو لگا رہا ہو۔ اس وقت رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ مکمل اندھیرا تھا چاروں طرف اور خاموشی اتنی گہری تھی کہ اگر کوئی تیز سانس بھی لے تو اس کی سانس کی آواز بھی سنائی دی، اور ایسے میں کسی کا جھاڑو لگانا، اور وہ بھی تنکوں والی جھاڑو کی آواز بہت تیز۔ اس آواز میں کھرکھراہٹ بھی محسوس ہو رہی تھی، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنی رات کو کون ہے جو صفائی کر رہا ہے، اور وہ بھی اتنی زوردار طریقے سے۔ زہیب نے پہلے تو اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ آواز اور قریب آ رہی تھی اور تیز ہوتی جا رہی تھی۔ تو زہیب نے سوچا کیوں نہ اٹھ کر دیکھا جائے، اور پھر زہیب نے اٹھ کر سب سے پہلے تو اپنے گھر کے ٹی وی لانچ میں دیکھا تو وہاں مکمل اندھیرا تھا۔ گھر میں ہر طرف ہی اندھیرا تھا، صرف گھر میں ایک لائٹ جل رہی تھی اور باقی گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، مگر وہ آواز مسلسل آ رہی تھی۔ زہیب نے سوچا کہ اس آواز کا پیچھا کیا جائے کہ آخر یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اس کے بعد زہیب نے رخ کیا باہر کا، جہاں پر وہ گیراج تھا۔ جب زہیب نے باہر جھانک کر دیکھا تو وہاں بھی بالکل اندھیرا تھا اور آواز وہیں سے آ رہی تھی، لیکن کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا کیونکہ وہاں شیڈ تھا اور نیچے پارکنگ تھی۔ لیکن جب جھاڑو کوئی لگا رہا تھا تو دھول اڑ رہی تھی۔ اندھیرے میں آسمان میں اڑتا ہوا دھول مٹی کا عکس دکھ رہا تھا، جس سے یہ بات صاف ظاہر تھی کہ جو کوئی بھی ہے وہ اسی جگہ ہے، گیراج میں۔ زہیب نے سوچا اس وقت کوئی ملازم بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ اتنی رات کو اندھیرے میں جھاڑو کیوں لگا رہا ہے؟ یہ سوچ کر زہیب نیچے آیا۔ گھر کے سبھی لوگ سو رہے تھے۔ بالکل ایسا لگ رہا تھا زہیب کو جیسے وہ آواز خاص زہیب کو ہی آ رہی ہے اور باقی گھر میں کسی کو بھی نہیں آ رہی۔ زہیب اپنے گھر کا مین گیٹ اوپن کرنے لگا اور اس دروازے کو کھولنے میں صرف زہیب کو 3 سیکنڈ لگے ہوں گے، اور دروازے سے وہ جگہ جہاں سے وہ دھول اڑ رہی تھی اور کوئی جھاڑو لگا رہا تھا وہ بالکل اس مین گیٹ کے سامنے تھی۔ جب دروازہ کھل رہا تھا، جب زہیب اپنے ہاتھ سے اس دروازے کو کھول رہا تھا، تب بھی وہ آواز آ رہی تھی۔ جیسے ہی زہیب نے دروازہ ایک دم کھولا اور سامنے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔
3 سیکنڈ کے اندر اندر جو کوئی بھی وہاں تھا وہ تیزی سے غائب ہو گیا۔ زہیب نے ہر طرف دیکھا لیکن کوئی بھی دکھائی نہیں دیا، لیکن ہاں، وہ مٹی دھول ابھی بھی ہوا میں تھی، اور وہ جھاڑو جس کو دیکھ کر اندازہ ہوا کہ یہ تنکوں والی جھاڑو تھی جس سے کوئی ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں کی صفائی کر رہا تھا۔ مگر وہ کون تھا جو دکھا بھی نہیں؟ اور وہ گیرج، زہیب نے بتایا کہ وہ اس قدر بڑا تھا، 8 گاڑیوں کی پارکنگ جس گیرج میں کی جائے تو وہ گیرج کس قدر بڑا ہوگا۔ اگر کوئی شخص تیزی سے بھی بھاگتا تو بھی وہ ضرور نظر آتا۔ زہیب کو یہ بات کافی عجیب لگی، لیکن زہیب نے اس بات کے بارے میں گھر میں کسی سے بھی ذکر نہیں کیا، اور پھر دروازہ بند کر کے واپس اپنے روم میں آ کر لیٹ گیا۔ زہیب کہتے ہیں کہ میں اب ان چیزوں سے بالکل بھی نہیں ڈرتا، اور میں ایک بہت ہی بہادر انسان ہوں۔ مجھے واقعی میں ان چیزوں سے ڈر نہیں لگتا، یہاں تک کہ اگر کوئی میرے سامنے بھی آ کے کھڑا ہو جائے تو بھی مجھے اس چیز سے ڈر نہ لگے۔ لیکن جو بھی تھا، ایک ایگزسٹنس اپنی شو کرا گیا تھا۔ خیر، زہیب نے کسی سے بھی کچھ ذکر نہیں کیا۔ وہ دن بھی گزر گیا، 1 ویک اور گزر گیا، اور پھر اس مہینے کا 3را ویک آیا۔ زہیب کہتے ہیں کہ رات کافی ہو گئی تھی۔ زہیب اپنے دوستوں کے ساتھ واپس اپنے گھر آتے اور اپنی گاڑی اسی پارکنگ میں پارک کر۔ گاڑی کافی گندی ہو رہی تھی۔ زہیب نے سوچا کہ اگر میں ایسے ہی سو گیا تو میں پورا دن ہی سوتا رہوں گا، اور میری گاڑی کافی گندی ہو گئی، کیوں نہ رات کو سونے سے پہلے میں گاڑی کی صفائی کر دوں، اس کو خود ہی واش کر دوں، اور پھر اگلے دن میں دیر سے سو کر اٹھوں گا۔ یہ سوچ کر رات کے کوئی 2 بجے کا وقت تھا، زہیب نے اپنی گاڑی کی صفائی شروع کر دی، اور اس کے بعد زہیب نے گاڑی کے میٹ نکال کر اسی گیرج میں جھاڑنا شروع کر دیا۔ گاڑی کے آس پاس مٹی اور گندگی ہو گئی، آس پاس کا ایریا کافی گندا ہو گیا۔ اچانک زہیب نے محسوس کیا کہ اس گیرج میں ان کے آس پاس بہت سے لوگ کھڑے ہیں، لیکن نظر کوئی نہیں آ رہا۔ لوگوں کی سرگوشیاں سنائی دے رہی ہیں، جیسے آس پاس کئی سارے لوگ ہیں، باتیں کر رہے ہیں آپس میں، لیکن دکھائی کوئی بھی نہیں دے رہا۔ یہ بالکل اس طرح تھا جیسے ہم کسی ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں کھانا کھانے، ہم اپنی ٹیبل پر کھانا کھا رہے ہیں، اور ہمارے سراؤنڈنگ میں جتنی بھی ٹیبلز ہیں ان سب پر لوگ بیٹھ کے کھانا بھی کھا رہے ہیں اور باتیں بھی کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کی باتوں کی آوازیں اس انوائرمنٹ میں گونجیں گی تو جو انوائرمنٹ بنتا ہے وہ آپ اچھی طرح امیجن کر سکتے ہو۔ وہی انوائرمنٹ اس وقت زہیب کے آس پاس تھا کہ جب چاروں طرف لوگوں کی سرگوشیاں سنائی دے رہی تھیں، لیکن دکھائی کوئی بھی نہیں دے رہا تھا۔ زہیب نے پیچھے پلٹ کے چاروں طرف دیکھا، مگر بالکل خاموشی تھی، اور سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہے۔ زہیب کو ایک بار اور یہ ایگزسٹنس فیل ہوئی، اور پھر اچانک اس کو بالکل اپنے پیچھے کوئی کھڑا ہوا محسوس ہوا۔ زہیب نے پھر پلٹ کے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ زہیب پھر سے اپنے کام میں لگ گیا۔ اچانک اس کو ایسا لگا جیسے وہ کسی انسان سے ٹکرایا ہے، جیسے اس کے پیچھے کوئی شخص کھڑا ہے اور وہ کام کرتے کرتے اچانک اس سے ٹکرا گیا۔ اس کا شولڈر اور اس کی کمر کسی کے جسم سے ٹکرائی ہے۔ اس نے ایک دم سے پلٹ کر جو پیچھے دیکھا تو وہ دیکھتا رہ گیا۔ اب تک جس کی خاموش ایگزسٹنس فیل کر رہا تھا وہ اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا، ایک شخص جس کا قد کوئی 13 فٹ کا تھا، اور وہ بالکل بلیک چادر میں لپٹا ہوا، صرف اس کی لال آنکھیں چمک رہی تھیں۔ زہیب نے جب یہ منظر دیکھا تو ایک پل کے لیے وہ بالکل خاموش صاف اس کو دیکھتا رہا، لیکن زہیب کہتے ہیں کہ میں اس چیز کو دیکھ کر ڈرا نہیں، کیونکہ اس نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ وہ بالکل خاموش میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی جلتی انگاروں جیسی لال آنکھیں زہیب کو دیکھ رہی تھیں۔ 3 سے 4 سیکنڈ اسی طرح خاموش گزر گئے،
زہیب بالکل خاموش تھا کہ اچانک وہ مخلوق جو اس کے سامنے کھڑی تھی اس نے بولنا شروع کیا، ایک بھاری آواز میں جو کہ اس مخلوق کی اور شاید کہ اس کے پورے خاندان کی جگہ تھی یا ان کے رہنے کی جگہ تھی، جو زہیب نے اس وقت گندی کر دی تھی۔ زہیب نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو گاڑی کے چاروں طرف کافی گندگی ہو گئی تھی۔ پھر زہیب نے اپنا چہرہ بالکل سیدھا اس مخلوق کے سامنے کیا اور کہا کہ میں ابھی اس کو صاف کر دیتا ہوں، آپ کو کوئی شکایت نہیں ملے گی۔ اس کے بعد زہیب نے جیسے ہی پیچھے پلٹ کے دیکھا اور دوبارہ سامنے دیکھا تو وہ مخلوق اب وہاں موجود نہیں تھی، وہ وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ زہیب نے کہا کہ میں اس سے بالکل بھی نہیں ڈرا، شاید وہ اتنے برے نہیں تھے، یا شاید کہ وہی جو مخلوق ہمارے گیرج میں موجود تھی وہ شاید اتنی بری نہیں تھی اور میں نے ان کی جگہ کو گندا کر دیا اور وہ اسی بات کو مجھ سے کرنے آئے تھے۔ میں نے خاموشی سے اپنی گاڑی کی ساری چیزیں سمیٹی اور فوراً ہی اس جگہ کو میں نے صاف کیا اور صاف کر کے میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ زہیب نے کہا کہ اس دن کے بعد سے میں نے اس گیرج کو بالکل نیٹ کلین رکھنا شروع کر دیا۔ میں نے اس واقعے کا ذکر کسی سے بھی نہیں کیا، لیکن ایسی چیزیں خاموش کہاں بیٹھتی ہیں۔ آہستہ آہستہ گھر میں بہت سے لوگوں کو اس مخلوق کا وجود محسوس ہونے لگا۔ ایک رات میرے والد صاحب دیر سے گھر لوٹے اور گاڑی گیرج میں پارک کر کے جیسے ہی باہر نکلے، انہوں نے بالکل کلیئرلی سنا تھا کہ ان کے پیچھے سے ان کو کسی نے آواز دی اور کہا کہ رک جاؤ۔ میرے والد صاحب نے سوچا کہ شاید یہ میرا وہم ہے کیونکہ اتنی رات کو یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر وہ اچانک سے وہی آواز سنتے ہیں، رک جاؤ۔ اس بار یہ آواز بہت تیز اور کافی غصے میں تھی۔ میرے والد صاحب نے جیسے ہی پیچھے پلٹ کر دیکھا تو پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ میرے والد صاحب نے بھی اس بات کا ذکر کسی سے بھی نہیں کیا اور خاموشی سے وہ اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئے۔ آخر میرے والد صاحب تھے اور میری ہی طرح نڈر تھے۔ کچھ دن اسی طرح اور گزر گئے، مگر ایک دن امی کے ساتھ بھی ایک حادثہ پیش آیا۔ امی نے دیکھا کہ گیرج میں کچھ پرانے ڈبے رکھے تھے اور کچھ پرانی بوسیدہ لکڑیاں جن کے پاس سے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی تھی اور بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ کوئی ڈبوں کے اوپر چل رہا ہو۔ لیکن پھر وہی ہوا، جب امی نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن امی کو کلیئرلی کسی کی موجودگی وہاں محسوس ہوئی تھی۔ اور پھر اس کے بعد سب سے زیادہ خوفناک واقعہ میری چھوٹی بہن کے ساتھ پیش آیا۔ میری چھوٹی بہن اس وقت 15 یا 16 سال کی عمر کی تھی اور وہ اپنی دوستوں کے ساتھ گیرج میں کھڑی ہنس رہی تھی اور باتیں کر رہی تھی۔ اچانک ساری دوستیں زور سے چیخ کر بھاگ کر گھر میں آ گئیں۔ میری بہن بھی ان کے پیچھے پیچھے آئی۔ ان کے چیخنے سے وہ بھی کافی خوف زدہ ہو گئی تھی۔ اس نے اندر آ کر پوچھا کہ تم کیوں چیخ کر بھاگی ہو؟ تو اس نے کہا کہ جب ہم تم سے باتیں کر رہے تھے گیرج میں تو پیچھے گاڑیوں کے بیچ میں سے بالکل تمہارے پیچھے سے ایک کالا سا دھواں اٹھا اور اٹھ کر ہواؤں میں غائب ہو گیا۔ غائب ہونے سے پہلے اس دھوئیں میں ایک انسانی شکل ابھرنے لگی تھی جس کو دیکھ کر ہم بہت زیادہ ڈر گئے تھے اور بھاگ کر ہم گھر میں آ گئے تھے۔ وہ واقعہ بہت ہی خوفناک تھا جس سے میری بہن بھی کافی متاثر ہوئی۔ دوستوں کے جانے کے بعد میری بہن کافی کانپ رہی تھی اور بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ ہم نے اسے کافی دلاسا دیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، شاید کہ تمہاری دوستوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہو۔ کسی طرح ہم نے بات کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن اب ہم سب کو یقین ہو چکا تھا کہ گیرج میں کوئی مخلوق رہتی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ اپنی موجودگی ہم سب پر ظاہر کر چکی تھی، اور اب آخر میں میری بہن بچی تھی جس کے سامنے بھی یہ حادثہ رونما ہو چکا تھا۔
لیکن سب سے حیرت کی بات یہ تھی کہ اس مخلوق نے کبھی بھی ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، نہ ہی جانی نہ ہی مالی نقصان، بس اپنی ایگزسٹنس شو کراتی رہی، لیکن کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ بات بہت ہی عجیب تھی۔ لیکن کبھی کبھی رات کو جب ہم لوگ سو رہے ہوتے تھے تو آدھی رات کو گیرج میں سے گاڑی کے ہارن کی آواز آتی، کبھی لگتا جیسے گاڑی کا دروازہ خود ہی کھلا ہے اور خود ہی بند ہو گیا، اور کبھی کبھی جھانک کر دیکھنے پہ دروازہ مکمل طور پہ کھلا نظر آتا۔ کبھی تو لگتا کہ شاید کوئی چور گھر میں آ گیا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس بات کا اندازہ بہت اچھی طرح ہو چکا تھا کہ یہ چور نہیں ہے، یہ وہی مخلوق ہے جو اپنی ایگزسٹنس شو کرا رہی ہے۔ لیکن پھر وہی بات کہ اس نے ہمیں کبھی بھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، تو ہم نے اس چیز کو نظر انداز کیا۔ لیکن کچھ عرصے بعد ایک راز ہم سب پر ظاہر ہوا۔ ہم نے خود ہی اس بات کو محسوس کیا کہ جب بھی گیرج میں کسی بھی طرح کی کوئی گندگی ہوتی یا کوئی بھی لاپرواہی ہماری طرف سے ہوتی تو تب ہی اس مخلوق کی ایگزسٹنس ہمیں محسوس ہوتی تھی۔ اب یہ بات بالکل کلیئر تھی کہ وہاں ان کا گھر تھا، اور جب بھی ہماری طرف سے کوئی بھی گندگی وہاں پر ہو جاتی تھی تو اپنی موجودگی کا احساس دلا کر ہمیں یہ ثابت کرتی تھی کہ اس جگہ کو صاف رکھا جائے، کیونکہ وہاں وہ لوگ رہتے تھے۔ ایگزیکٹلی اگر ہمارے گھر میں بھی کوئی گندگی ہوگی تو ہمارا رہنا بھی مشکل ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات کہ وہ مخلوق گندی نہیں تھی، وہ بہت ہی کوئی اچھی مخلوق تھی جو اس وقت اس گیرج میں رہ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ہمیں خبردار کیا جا رہا ہو کہ اس جگہ کو صاف رکھو۔ اس حقیقت کو سمجھنے میں ہمیں بہت زیادہ وقت نہیں لگا، لیکن ایک بات تھی جو ہمیں سمجھ آ گئی تھی کہ جو مخلوق اس گیرج میں رہتی تھی اس کی ایک ہی شرط تھی، صفائی، یعنی اس جگہ کو صاف رکھا جائے۔ اس دن کے بعد سے ہم نے بھی فیصلہ کیا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے گیرج کو بالکل صاف ستھرا رکھنا ہے۔ ہم نے گیرج کی صفائی کو یقینی بنایا، اور پھر اس طرح وقت گزرتا گیا۔ دن مہینوں میں بدلے اور مہینے سالوں میں بدل گئے، اور آج ہمیں اس گھر میں رہتے ہوئے پورے 15 سال گزر چکے ہیں، اور اس 15 سال کے عرصے میں کبھی بھی اس مخلوق نے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ ہاں، موجودگی ضرور محسوس ہوئی ہے، لیکن اب تو ہمیں لگتا ہے جیسے اس چیز کی عادت سی ہو گئی ہے۔ ہاں، ایک بات ضرور ہے کہ کبھی کبھی رات میں جب ہم سوئے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ آوازیں اکثر ڈرا دیتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے رات کے سناٹے میں گیرج میں سے بچوں کے کھیلنے کی آوازیں آ رہی ہیں، بچوں کے ہنسنے کی، کھیلنے کی اور بھاگنے کی۔ اور کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ گیرج میں رکھے ہوئے ڈبوں پر کوئی چل رہا ہے۔ لیکن پھر وہی بات کہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ وہاں کچھ ایگزسٹنس شو کرانے والی ایک مخلوق ہے جو وہاں رہتی ہے، اور ہمیں عادت ہو چکی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں، اور اب تو ایسا ہوتا ہے کہ آوازیں آتی بھی ہیں تو ہم کبھی جھانک کر نہیں دیکھتے، کبھی دروازہ کھول کر نہیں دیکھتے، بس اپنے دل کو مضبوط کر کر اپنے بستروں میں لیٹے رہتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ بنگلہ آج بھی ہمارا ہے، لیکن ہاں، اس کے گیرج میں ایک راز دفن ہے جسے کبھی بھی ہم نے چھیڑنے کی کوشش نہیں کی، اور نہ ہی ہم کرنا چاہتے ہیں۔ آج آپ کے شو میں اس بات کا ذکر کر رہے ہیں، ہم نے تو اپنے رشتہ داروں سے بھی کبھی اس بات کا ذکر نہیں کیا، کہیں وہ ڈر کر ہمارے گھر پر آنا ہی نہ چھوڑ دیں۔ اس مخلوق نے کبھی بھی ہمارے کسی بھی رشتہ دار کو کوئی ٹارگٹ نہیں کیا۔ بس ایگزسٹنس بھی جبھی شو ہوتی ہے جب یہاں کوئی دھول مٹی ہو جائے یا کوئی گندگی ہو جائے، لیکن صرف خبردار کیا جاتا ہے۔ امید ہے ہیر کہ آپ کو میری سٹوری پسند آئی ہوگی، اس کو اپنے چینل پہ ضرور شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ زہیب، آپ نے اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی، اور ہم نے اس کو اپنے چینل پر بھی شیئر کر دیا ہے۔ اگر آپ لوگوں کی بھی کوئی ایسی انٹرسٹنگ ہارر سٹوری ہو تو آپ اسے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی کسی ایپیسوڈ میں، جب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔